اس خوبصورت اور سبز و شاداب وادی کا نام آڑا بشارت ہے، جو کہ سالٹ رینج ضلع چکوال میں واقع ہے۔ یہاں پر ہر سو سبزہ پھیلا ہوا ہے اور یہاں کا موسم بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ تا حد نظر تک پھیلے ہوئے سرسبز و شاداب پہاڑ، سفید بادل اور نیلا آسمان، ان تمام رنگوں کا امتزاج انسان کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ ہماری آج کی منزل چہل ابدال ہے، جو نہ صرف آڑا بشارت وادی کی سب سے اونچی چوٹی ہے، بلکہ ضلع چکوال کا بھی سب سے اونچا مقام ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں 40 اولیاء اللہ نے چلہ کشی کی تھی۔ اور ہم قافلے کی صورت میں بشارت سے چہل ابدال تک ہائیکنگ کرتے ہوئے جائیں گے۔ وادی آڑا بشارت پیراگلائیڈنگ کے لیے انتہائی موزوں ہے، اور یہاں پر پاکستان کی ایک اہم پیراگلائیڈنگ سائٹ بھی موجود ہے، جہاں پر ہر سال 24 اور 25 فروری کو پیراگلائیڈنگ کا سالانہ ایونٹ منعقد کیا جاتا ہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے رنگ برنگے پیراشوٹس دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ہوا میں رنگ برنگے غبارے چھوڑ دیے ہوں۔ یہ منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے۔ بشارت سے چہل ابدال کی طرف ہمارے پیدل سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے اس کارواں کی قیادت عبدالعزیز گجر صاحب کر رہے ہیں۔ اس کارواں میں 20 سال سے لے کے 60 سال تک کے نوجوان شامل ہیں۔ بشارت سے چہل ابدال تک تقریباً 40 سے 50 منٹ کی ہائیکنگ ہے۔ کوشش کریں گے کہ راستے کے مناظر آپ سے ضرور شیئر کیے جائیں۔ بشارت سے چہل ابدال جانے کے 2-3 راستے ہیں، جن میں ایک جیپ کا ٹریک بھی شامل ہے۔ سطح سمندر سے چہل ابدال کی کل اونچائی تقریباً 3700 فٹ کے برابر ہے، تاہم بشارت سے یہ اونچائی تقریباً 1600 سے 1700 فٹ کے برابر ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت مگر خود ساختہ ٹریل موجود ہے، جس کے پتھر انتہائی سلپری ہیں۔ بارش میں اس ٹریل پر سفر کرنا یا پیدل چلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس سے ہر صورت اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ تاہم موسم خوشگوار ہو تو یہ ایک شاندار تجربہ ہو سکتا ہے۔ جہاں ایک طرف اس ٹریل کے پتھر انتہائی سلپری ہیں، تو دوسری طرف ٹریل کے دونوں اطراف خاردار جھاڑیاں ہیں، جن سے بچ کر چلنا بھی ضروری ہے، اور ان پتھروں پر چلنے کے لیے آپ کے جوتوں کا انتہائی بہتر حالت میں ہونا ضروری ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس مقصد کے لیے جاگرز استعمال کیے جائیں، ورنہ 40 منٹ کا یہ سفر مشکل بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چہل ابدال کی اس خوبصورت چوٹی کی اہمیت 2 حوالوں سے ہے۔ اول تو یہ ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے، جسے ضلع چکوال کا مری بھی کہا جاتا ہے، اور بلندی سے اطراف کے مناظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مذہبی اہمیت بھی مسلم ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر 40 اولیاء اللہ نے مختلف اوقات میں چلہ کشی کی، اس وجہ سے اسے چہل ابدال کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اور لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر منتیں مانگنے آتی ہے، اور مرادیں پوری ہونے کے بعد یہاں پر بکرے چڑھاوے کے لیے چڑھائے جاتے ہیں۔
ہم ہائکنگ کرتے ہوئے جیپ ٹریک تک پہنچ چکے ہیں اور ان گاڑیوں پر بکرے لائے گئے ہیں جو کہ یہیں پر پکا کر زائرین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر ہمارا پہلا پڑاؤ بھی ہے۔ کچھ دیر یہاں پر سستا کر تازہ دم ہو کر سفر کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ کیونکہ ہمارا مقصد ہائکنگ ہے، اس لیے یہاں سے بھی ہم نے جیپ ٹریک کی بجائے ٹریل کا ہی انتخاب کیا۔ ابھی ہم کچھ ہی دیر میں چہل ابدال چوٹی پر پہنچ چکے ہوں گے۔ ہمارا صرف چند منٹوں کا سفر باقی ہے۔ اطراف کے مناظر اتنے خوبصورت ہیں کہ پلک جھپکیں اور منظر کھو دیں۔ یہاں سے چکوال شہر تک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور زمانے دیا خوشیاں تاؤ نے سکھیاں دے جھاڑو کا شاء اللہ پاک رونقاں لا دے جھاڑو پیسہ نہیں کوئی لبدا۔ یہ چلا گاہ کے اندرونی مناظر ہیں۔ چلا گاہ کی جگہ پر قبر نما چبوترا تعمیر کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اسے قبر بھی سمجھتے ہیں، تاہم یہ قبر نہیں ہے۔ آج چونکہ شب برات ہے اور اتوار بھی ہے تو یہاں پر کچھ زیادہ ہی چہل پہل ہے۔ کچھ دوست ان بزرگوں کے ناموں اور ان کے چلہ کشی کے ادوار کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حقیقت میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، تاہم یہاں پر موجود زائرین کے بقول اس تو بعد مثال دنیا آ رہی ہے آخر جن لوگوں کے پیر تریڈ ہیں اتھا کو دعا کر دیں 40 جگہ سلام کر دیں سب تو بڑی کرامت ہے، سب تو بڑی دوسرے نمبر تو دین علی رب دی ذات ہے اولاد ہے۔ لیکن اس درگاہ آ کر لوگ دعائیں کر دیں کہ ساری مالک کی جوڑی آباد کی نہ دے تفعیل اللہ پاک سن اللہ ہمیں میں جوڑیاں آباد کی ہوئی کک لو بکرے ساری منتیں پوری ہونی ہیں۔ آج چونکہ شب برات ہے اور اتوار بھی، تو لنگر کا وافر انتظام موجود ہے۔ یہ لنگر کس طرح تقسیم ہوتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ زائرین یہ بکرے اپنے ساتھ لاتے ہیں، تاہم چلا گاہ پر پکوائی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ چلا گاہ پر استعمال ہونے والا پانی گدھوں کے ذریعے بشارت سے منگوایا جاتا ہے۔ چلا گاہ پر ٹک شاپ یا کینٹین کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ اس شاندار سفر کے اختتام پر شرکاء کے تاثرات بھی لیے گئے، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا کہ سر شاید رضوان صاحب کے ساتھ اور عبدالعزیز گجر صاحب تھے، باقی اس کے علاوہ کچھ دوست
हाइकिंग का प्रोग्राम था। आड़ा बिशारत और उससे आगे चहल अब्दाल हमने जाना था। तो मंजिल तो क्या खूबसूरत थी, जो रास्ता है उसका। आड़ा पे हमने जब उसकी वादी देखी, वहाँ पे सरसब्ज फसलें देखी। जब बिशारत हम पहुँचे, उसके बाद जो ट्रैक था वो काफ़ी एडवेंचरस था। तो ये सारा जो सफ़र है इंतहाई यादगार है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। हम अपने साथियों के साथ चहल अब्दाल गए। चहल अब्दाल इस इलाके की एक ऊंची चोटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि 3700 फुट बुलंद है। मेरा ख्याल है कि जो हाइकिंग के शौकीन हैं, कुदरती मनाजर देखना चाहते हैं, उनके लिए मुख्तसर से वक्त के लिए बेहतरीन हाइकिंग पॉइंट बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग शौकीन हों उनके लिए अगला पॉइंट, अगला जो लिस्ट है, विश लिस्ट, उसमें ये ज़रूर शामिल होना चाहिए। जी सर, शुक्रिया। आज हम ज़िला चकवाल की एक इलाके बिशारत में आए। यहाँ पे एक बुलंद चोटी थी जो कि चहल अब्दाल के नाम से जानी जाती है। उसकी हाइकिंग हमने की साथियों के साथ मिलकर। तो माशाल्लाह हाइकिंग के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा बुलंदी पे जाकर आसपास के कुदरती मनाजर से अगर आप लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, कुदरती हवा से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इस इलाके में इससे बेहतर और कोई नहीं है।